اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ آج کی رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ بار بار بجلی کی کڑک دل کو دھڑکا دیتی۔ 2 بجنے میں ابھی 20 منٹ باقی تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری سانسیں تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھیں، کیونکہ 2 بجے وہ کچھ ہونا تھا جسے میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یا خدا، اب کیا ہوگا؟ میں نے دل میں سوچا۔ 2 بجے سے پہلے ہی کاش میں مر جاؤں اور وہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہ رہوں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی رواں تھی۔ میں بار بار مسحری پر سوئی اپنی بیٹی حمیرہ کو غور سے دیکھتی اور بار بار کلام الہی پڑھ کر اس پر پھونک دیتی۔ یا خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ماضی کے بیتے واقعات پل بھر میں میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وقار احمد سے میری شادی آج سے 19 سال پہلے ہوئی۔ وہ خاندانی طور پر زمیندار لوگ تھے، کافی امیر کبیر، جبکہ میں ایک معمولی متوسط خاندان کی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد ہم گاؤں میں آئے۔ یہ سرسبز و شاداب گاؤں وقار احمد کا آبائی گاؤں تھا۔ وقار اپنے ماں باپ کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔ میرے سسر بہت تلخ اور انتہائی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ وہ بہت مشکل سے اس شادی پر راضی ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی حیثیت کے لوگوں میں کرنا چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی محبت اور ضد نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ ہماری شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ موت کیا تھی؟ ایک معمہ تھی جسے آج تک ذہن حل نہیں کر سکا۔ ان کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ذہنی لحاظ سے بھی وہ بالکل پرفیکٹ زندگی گزار رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ خود چل کر جلتے دہکتے آتش دان میں جا بیٹھے۔ جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں تو دلدوز منظر دیکھتے ہی چیخ مار کر گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ ظاہر ہے منظر ہی ایسا ہولناک تھا۔ جب ایک عورت کے سامنے اس کا سہاگ دہکتی آنکھ میں جل رہا ہو تو بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ میری ساس پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ وہ اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہ کر سکیں۔ ہم انہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ساس نے اسپتال پہنچنے سے 15 منٹ پہلے ہی دم توڑ دیا۔ یعنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی ہم دونوں اپنے بزرگوں سے محروم ہو گئے۔ وقار کی حالت ماں باپ کی اچانک موت پر حد سے زیادہ خراب تھی۔ ان کے آنسو سوکھ گئے تھے۔ بہرحال وقت کے مرہم نے کچھ حد تک ان کے زخم منجمد کیے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ شہر جانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے گاؤں اور اپنی حویلی سے انہیں اپنے والدین کی خوشبو آتی ہے۔ میں بھی تھک ہار کر خاموش ہو بیٹھی۔ آخر مجھے کیا تکلیف تھی؟ سب کچھ تو یہاں تھا، نوکر چاکر، گاڑیاں اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا شوہر۔ زندگی پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔
وقار احمد نے زمینوں کا کام سنبھال لیا، اپنے والد کی گدی پر بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے بعد میں نے انہیں ایسی خبر سنائی جسے سن کر وہ اپنے سارے غم بھول گئے۔ ہمارے خوشیوں بھرے آنگن میں ایک گلاب کھلنے والا تھا۔ اب زندگی میں رونق ہی رونق بھر آئی۔ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ خوشیاں بھی انسان کو راس نہیں آتی۔ میری یہ خوشی چند روز کی ہی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن ظہر پہر کے وقت وقار احمد لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور میں ساتھ والے صوفے پر بیٹھی اپنے آنے والے بچے کے لیے سویٹر بن رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو سلمیٰ؟ انہوں نے بغیر مجھے دیکھے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا یہ سویٹر بن رہی ہوں۔ او اچھا، تو یہ بات ہے۔ ابھی سے ان کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر ذرا وقفے کے بعد بولے، بیگم ذرا چائے تو پلائیے، بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، اور میں نے دھاگا اور سلائیاں وغیرہ سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ وقار کے لیے چائے میں خود بناتی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور ٹرے میں تمام اشیاء رکھ کر لاؤنج میں داخل ہوئی، لیکن یہ کیا، میں سامنے دیکھتے ہی ساکت ہو گئی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ٹرے میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور چائے نے قالین کو تر کر دیا۔ سامنے کا منظر ناقابل بیان حد تک بھیانک تھا۔ وقار احمد آتش دان کی دہکتی آنکھ میں بیٹھے جھلس رہے تھے۔ وہ نہ چیخ و پکار کر رہے تھے اور نہ ان کے چہرے کے خد و خال سے ان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بس وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آنکھ معمول سے کہیں زیادہ بھڑک رہی تھی۔ میرے قدم تو جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن پہ دھند سی چھا گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اور بجائے اس کے کہ میں جا کر وقار احمد کی مدد کرتی یا کسی کو بلاتی، خود میں ہی غش کھا کر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال میں بستر پر پڑے پایا۔ میرے دائیں طرف انکل سبحانی کھڑے تھے۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسرت دوڑ آئی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو انہوں نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہا اور خود ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ انکل سبحانی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے بہت زیادہ رونے کے بعد سوج جاتی ہیں، لیکن بظاہر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ یا خدایا، یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ سب سچ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف ایک خواب تھا۔ وقار کہاں ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ ابھی میرا ذہن ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش میں تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ اس نے مسکرا کر میرے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور مجھے ایک انجیکشن لگا دیا، اور میرے پاؤں کی طرف بڑی ٹیبل سے ایک رجسٹر اٹھا کر کچھ درج کرنے لگی، جبکہ میں ایک مرتبہ پھر دنیا مافیا سے بیگانی ہو گئی۔ دوسری بار مجھے جب ہوش آیا تو میری امی، ابو، بہن، بھائی سب میرے پاس موجود تھے۔ انکل سبحانی دروازے کے پاس سب سے الگ تھلگ ایک بینچ پر بیٹھے خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ میرے والدین نے مجھے پیار کیا اور بظاہر خوشی کا اظہار کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقار کہاں ہے امی؟ میں نے پوچھا۔
انہوں نے مجھ سے آنکھیں چراتے ہوئے جواب دیا، وہ بیٹا وہ اپنے ایک دوست سے ملنے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ امی نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن اتنی بڑی خبر آخر کب تک چھپائی جا سکتی تھی؟ مجھ پر یہ تلخ حقیقت بجلی بن کر گری۔ میری زندگی میں ایک بار پھر خزاں آ گئی۔ وقار احمد، میری محبت، میرے ہم سفر، خوشیوں اور غموں کے ساتھی مجھے چھوڑ کر اچانک یوں چلے جائیں گے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وقار کی ناگہانی موت کے بعد آس پاس کے لوگوں نے جھوٹی خبریں اڑانا شروع کر دیں کہ یہ حویلی منحوس ہے، یہاں عذاب ہیں، بھوت پریت بستے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں سن کر میرے والدین نے مجھے شہر جانے کا مشورہ دیا، لیکن میں شہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے حویلی سے محبت ہو گئی تھی، صرف یہی تو تھی جہاں رہ کر مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ مجھے یہاں کی ہر چیز سے ان کی خوشبو آتی، سو میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں رہوں گی۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ وقار کی وفات کے چند مہینے بعد خدا نے مجھے ایک چاند سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام میں نے حمیرہ رکھا۔ میری بے رونق زندگی میں پھر سے بہار آ گئی۔ میرے گھر والے پیدائش سے کچھ عرصے پہلے سے حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب بہت خوش تھے، بہت سے لوگ آس پاس سے بھی مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ حویلی کو سجایا گیا، غریبوں میں کھانا تقسیم ہوا، اور ہر طرف رونق ہی رونق اور خوشی کا سما تھا۔ گھر والے چند ہفتے رک کر پھر واپس چلے گئے اور حویلی پھر سے خالی ہو گئی۔ حویلی کے ملازمین بھی مجھ سے اجازت دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کیونکہ لوگوں کی من گھڑت افواہوں کی وجہ سے اس حویلی سے خوف محسوس کرنے لگے تھے۔ لیکن میں مطمئن تھی اور ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ کبھی کوئی انہونا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مگر میرا ذہن اکثر وقار احمد اور سسر کی ناگہانی موت کے بارے میں سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دہکتی آتش دان میں جا بیٹھے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔